بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین. اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. میں سراج ٹی وی سے جڑنے والے تمام ناظرین اور ان کلاسز میں شرکت کرنے والے تمام مؤمنین و مومنات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. بڑا برکت مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. خطبہ شعبانیہ ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل. یقیناً اس موضوع پر آپ نے اب تک بہت کچھ سنا ہوگا. علماء کرام اور واعظین اور ذمہ دار طلاب و افاضل آج کے اس سخت دور میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اپنے گھر میں بیٹھ کر دینداری کا ماحول پیدا کرنے کی انتھک کوششیں کر رہے ہیں. ایک بار پھر سے ماہ سیام کی آمد پر تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کریم پروردگار اس مہینے میں ہماری مغفرت کے تمام تر وسائل فراہم کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق کرامت فرمائے. امیر کائنات امیر المؤمنین امیر بیان و سخن یعصب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اعظم نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو حقیقت میں ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہے. یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور پیغمبر اعظم نے جہاں ایک طرف ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، وہیں کچھ ذمہ داریوں کی جانب بھی ہم جیسے انسانوں کو متوجہ کیا ہے. خطبے کی ابتدا کہاں سے کی نبی اعظم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، خطاب صاحبان ایمان سے نہیں ہے، خطاب صاحبان تقوی سے نہیں ہے، خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ خطاب عام ہے. تمام انسانوں کو خطاب کر کے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ. بتحقیق آن پہنچا ہے تمہاری طرف ماہ خدا. تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ پروردگار کے حبیب نے ماہ مبارک رمضان کو ماہ خدا کا نام دیا ہے. پھر فرمایا بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ مہینہ رحمتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہے، برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور مغفرت و بخشش کے وسائل اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. پھر ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو پیغمبر اعظم نے مزید بیان فرمایا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام. میں سمجھتا ہوں اس مختصر سے وقت میں اگر صرف عربی متن پڑھا جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، لہذا چند ایک اہم باتوں کی جانب میں اپنے سننے والوں کو ضرور متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اعظم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں بہترین مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں میں بہترین دن ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں سال کی تمام راتوں میں بہترین راتیں ہیں. اس کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک فضیلت بیان کی ماہ رمضان کی کہ اس مہینے میں پروردگار اپنے بندوں کو اپنا مہمان بناتا ہے. آپ جانتے ہیں ماہ سیام ماہ مہمانی خدا ہے، اور پھر مہمان کون ہیں؟ بندگان پروردگار. میزبان کون ہیں؟ خود کریم پروردگار. ہم جانتے ہیں اگر معمولی سی ایک دعوت میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے ظاہری چہرے کی آرائش و زیبائش کا مکمل پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اپنے لباس کو دیکھتے ہیں، اور تمام تر ظاہری امکانات کے اعتبار سے اپنے کو سجا کر سنوار کر گھر سے باہر نکلتے ہیں. اگر انسان اپنی پستی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے مالک کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک کے حضور اس مہمانی میں حاضری کا شرف حاصل کرے، یقیناً یہ انسان کی سعادت ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟
اپنے نفس کو کچلنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دینا ہوگا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے مہمانی خداوند سبحان کی۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں پروردگار اپنے بندوں کو خاص کرامت عطا کرتا ہے۔ انسان کی اپنی خاص کرامت ہے۔ قرآن مجید میں بھی پروردگار نے انسانی کرامت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اس کرامت کی پاسبانی کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار نے انسان کو با کرامت پیدا کیا ہے۔ انسان کو اپنی عزت نفس کا خود خیال رکھنا ہے۔ عزت نفس کا خیال رکھنے کے لیے مالک کے سپرد کر دینا، قوانین شریعت کی پابندی کرنا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نقوش حیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا یقیناً کارگر ہے۔ پھر پیغمبر اعظم نے اگر ترتیب وار بیان کروں تو اعمال کی جزا کا تذکرہ کیا ہے، اور جانے قربان جائیں میں اپنے تمام سننے والوں کو جو ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو لمحے فکریہ کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں۔ تمام اعمال کی جزا ہے۔ حد یہ ہے کہ غیر ارادی اعمال پر بھی پروردگار عالم اپنے بندوں کو جزا دیتا ہے۔ حبیب خدا نے ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں سو جانا عبادت خداوند سبحان ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا چھوٹا سا عمل بھی مقبول درگاہ حق قرار پاتا ہے۔ اور اس کے بعد کا فقرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور امید بخش ہے، امید افزا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اس مہینے میں جب ایک بندہ تضرع و زاری کے ہمراہ خضوع خشوع کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ یقیناً آج ضرورت ہے دعاؤں کی، البتہ سلیقہ دعا سیکھنا چاہیے۔ کس سے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے۔ میں گزارش کروں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ علماء کرام کی زبانی سنیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے سلسلے میں مختلف دروس میں بہترین عالمانہ بیان آپ تک پہنچے گا۔ دعا معمولی دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر مالک کی عظمت و بزرگی و کبریائی کا احساس انسان پیدا کر لے تو اسی اعتبار سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے گا۔ اور پھر ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ پروردگار اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، ہر رات فرشتہ آ کر ندا دیتا ہے حل من سائل فاعطیہ سؤالہ، ہے کوئی جو بارگاہ خداوندی میں سوال کرے، دعا طلب کرے تاکہ پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو غیر ارادی اعمال پر بھی پروردگار جزا دیتا ہے، جیسے انسان کا سانس لینا، جیسے انسان کا سو جانا، اس میں بھی پروردگار اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم نے مہمانی خدا کے مہینے میں مہمانی کے کچھ شروط کا تذکرہ کیا ہے۔ یوں ہی نہیں حاضر ہو جانا ہے، بلکہ صدق نیت کے ہمراہ، پاکیزگی قلب کے ساتھ اور پروردگار کی بارگاہ میں رزق و روزی طلب کرتے ہوئے انسان کو مالک کے حضور پہنچنا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدبخت ترین انسان ہے وہ، اور سعادت سے دور انسان ہے وہ جو اس مہینے میں اللہ کی بخشش و رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جائے۔ پروردگار اس مہینے کی عظمتوں کو درک کرنے کی ہمیں توفیق کرامت فرمائے۔ پھر نبی اعظم نے اسی خطبہ شعبانیہ میں قیامت کی بھوک کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں 15-17 گھنٹے کس طرح بھوکا رہا جائے، کس طرح انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ یہی ہے حقیقت میں روزہ، جہاں انسان چیزوں کے مہیا ہونے کے باوجود نہ اپنی آنکھوں کو اس طرف اٹھاتا ہے، نہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے لقمے کی جانب اور اپنے منہ تک لے کر آتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ انسان اس مہینے میں بھوکا پیاسا رہ کر قیامت کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے۔ اس کے بعد ایک اہم فقرہ جو آج کے اس دور میں ایک اہم پیغام کا حامل ہے۔ نبی اعظم نے فرمایا تصدقوا علی فقرائکم۔ آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری دنیا ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ تھے ایسے افراد جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، جو رکشہ چلاتے تھے،
جو چھوٹی سی معمولی سی دکان کے ذریعے ذریعہ معاش کی تلاش میں گھر سے نکلتے تھے اور شام میں ساگ سبزی کے پیسے لے کر گھر آتے تھے، لیکن آج یقین جانیے ایسے افراد سماج میں ایک بڑی تعداد میں ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ نے تھوڑی سی دولت دی ہے، اور پھر کاش یہ شعار ہمارا بن جائے جس پر الحمدللہ علماء عمل کر رہے ہیں اور عمل کی دعوت دے رہے ہیں کہ علی والو دیکھنا کہیں کوئی علی والا بھوکا نہ رہ جائے۔ البتہ فقراء کے لیے صدقہ اور خیرات کی ہمیشہ تاکید ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت کے ساتھ تاکید یہ بتاتی ہے کہ اس مہینے میں صدقے اور خیرات کی بڑی تاکید ہے، لیکن ایک سیلفی کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی عزت نفس کو پامال کر دیں، نہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم نے اسی خطبہ شعبانیہ میں معاشرتی اخلاق کی طرف رہنمائی کی ہے، بڑوں کو خطاب کر کے چھوٹوں کے بارے میں حکم دیا ہے، چھوٹوں کو اپنا مخاطب بنا کر کے بڑوں کے سلسلے میں رہنمائی کی ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، دیکھو اپنے بڑوں کی توقیر کرنا، اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا، ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم ہو جائے، جو آج کہیں کہیں گھر گھرانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ باپ بیٹے آپس میں فرینک ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک آپس میں گھل مل نہ جائیں کہ باپ اور بیٹے کا امتیاز ختم ہوتا ہوا نظر آئے۔ پھر فرمایا وصلوا ارحامکم، صلہ رحم کرو۔ خطبہ شعبانیہ میں نبی اعظم نے صلہ رحم کی بڑی تاکید کی ہے، 2 جگہ تعبیر استعمال کی ہے صلہ رحم کی۔ کیوں؟ کیونکہ صلہ رحم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ناگہانی موت سے انسان بچتا ہے۔ صلہ رحم کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعزاء اقربا کی احوال پرسی کرنا، ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا۔ فرض کیجئے انسان نہیں پہنچ سکتا ہے آج کے اس دور میں، تو فون کے ذریعے خیریت معلوم کر لینا ہی صلہ رحم کے زمرے میں آتا ہے۔ ضرورت مند ہے اگر کوئی اپنا عزیز تو اس کی مدد کرنا، یہ صلہ رحم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ پھر پیغمبر اعظم نے ایک خاص رہنمائی کی ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ زبان پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ زبان ایک چھوٹا سا ایسا جرثومہ ہے، ایک چھوٹا سا ایسا عضو ہے انسانی جسم میں جس سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ غیبت اسی زبان سے، تہمت اسی زبان سے، دوسروں کی برائی کرنا اسی زبان سے، کسی کو گالی دینا اسی زبان سے۔ لہٰذا زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے تلاوت قرآن کر کے ہم اپنے گھروں کو نور الہی سے منور کر سکتے ہیں۔ حتیٰ جھوٹی گواہی دینے کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور نہیں کی گئی ہے کہ انسان جھوٹی گواہی بھی نہ دے۔ جھوٹی گواہی بھی کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان کی اسی اپنی زبان سے۔ پھر پیغمبر اعظم نے آنکھوں پر کنٹرول کرنے کی خاص تاکید کی ہے، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، دیکھو اپنی نظروں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا جسے دیکھنا تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان میں اگر تمرین کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں، تو پورے سال انشاءاللہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کاروں پر کنٹرول کرنے کی خاص تاکید ہے، ہمیں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، شریعت نے حدود بیان کیے ہیں۔ ماہ سیام میں کاش تلاوت قرآن سننے کے عادی ہو جائیں، دعاؤں کو سننے کے عادی ہو جائیں۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پر علماء کے بیانات آ رہے ہیں، حرم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تلاوت قرآن مجید کے پروگرامز موجود ہیں، لنک آپ تلاش کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، خود بھی گھر میں ایک قرآنی فضا ہموار کر سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر اعظم نے خاص تاکید کی ہے یتیموں کا احترام کرنا ماہ مبارک رمضان میں۔ اگر توفیق رہی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا آئندہ کسی موقع پر کہ امیر المؤمنین نے زخمی حالت میں جو وصیت کی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ یتیموں کا پاس و لحاظ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے تھے انا ابو الیتاما، میں یتیموں کا باپ ہوں۔ لکھا ہے علماء نے کوفے میں کچھ ایسے بچے تھے جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ موجود تھا، لیکن امیر المؤمنین کی یتیم نوازی کو دیکھتے ہوئے وہ صرف ایک آرزو رکھتے تھے، کاش علی کی شفقت پدری ہمیں نصیب ہو جائے۔ یتیم نوازی بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور یتیموں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آ کر کے 2 میٹھے بول بول کر کے ان کی صحیح رہنمائی کر کے ہم یتیم نوازی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر اعظم نے توبے کی جانب متوجہ کیا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا توبوا الی اللہ من ذنوبکم، ماہ رمضان
ماہ طلب مغفرت ہے، توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہم تو گناہ کرتے نہیں ہیں، نہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں کی توبہ کے لیے، بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کے لیے انسان امیر المؤمنین کے ان فقرات کو اپنی زبان پر لائے جو مولائے کائنات رات کی تاریکی میں توبہ و مغفرت کے عالم میں بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے تھے۔ آپ پڑھیے امیر المؤمنین کی زندگی کو۔ ابو دردہ جیسا صحابی دوڑا دوڑا آتا ہے شہزادی کونین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد ابو دردہ کہتے ہیں بی بی جان ایسا محسوس ہوتا ہے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہزادی کونین امیر المؤمنین کے مزاج کو پہچانتی تھیں۔ کامیاب مشترکہ حیات گزاری ہے بی بی دو عالم نے امیر المؤمنین کے ہمراہ۔ ابو دردہ ابو الحسن کو کس عالم میں پایا؟ کہا راز و نیاز کرتے ہوئے، بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے ہوئے۔ شہزادی کونین نے فرمایا ابو دردہ ہر رات ابو الحسن کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب گال تھپ تھپا لینا، کان امیٹ لینا نہیں ہے، بلکہ توبہ یعنی صدق نیت کے ساتھ انسان عزم مصمم کرے کہ ہمیں آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ دعا کی دعوت دی ہے، دعا کے موضوع پر آپ مستقل سنتے رہتے ہیں۔ پروردگار نے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ تنہا صرف اور صرف پروردگار کی بارگاہ میں یوں ہی حاضر نہیں ہو جانا ہے، بلکہ عمل کرنا ہے۔ پھر نماز کی خاص تاکید ہے، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں ہماری نمازیں قضا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی سوتے رہیں اور اول وقت نماز کا گزر جائے۔ بہت خوب کہا تھا جناب رضا سرسوی نے، جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، کہ مقصد شبیر پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کہ کل، کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں مسجدیں کہتی رہیں حی علی خیر العمل۔ آج مسجدوں سے صدا اذان ہمارے کانوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، چونکہ گھر آج کے ان حالات میں، جبکہ کووڈ-19 کا قہر پوری دنیا میں ہے، دنیا ٹھہری ہوئی ہے، ہم اپنے گھروں کو عبادت خانہ بنا لیں، اپنے بچوں سے گھر میں اذان کہلوائیں، پھر دیکھیے گھروں کی رونق میں چار چاند لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں۔ افطار اور اطعام کی بڑی تاکید ہے۔ مسجدوں میں ہم افطاری بھیجتے تھے، میں نہیں کہتا کہ ہمیں دوسروں سے واہواہی لوٹنی ہوتی تھی، لیکن اگر اس سال ماہ مبارک رمضان میں مساجد میں نماز جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں اپنے سماج میں افراد کو۔ مساجد کی انتظامیہ سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کلیکشن کریں، اور پھر اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنے قریے میں، اپنی بستی میں تلاش کریں نادار افراد کو جن کو مالی مدد کی ضرورت ہو، ان تک آپ افطار کا سامان پہنچائیں، ان کی مالی مدد فرمائیں۔ حسن اخلاق کی تاکید کی ہے پیغمبر اعظم نے خطبہ شعبانیہ میں۔ یقیناً جو انسان حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے پل صراط سے بآسانی گزر جاتا ہے۔ حسن اخلاق بھی صرف اور صرف گھر کے باہر نہیں، بلکہ گھر کی چہار دیواری میں۔ اور آج دنیا نے اس بات کا اقرار کیا کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں آپسی لڑائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ پروردگار کی بندگی کا واقعی شرف حاصل کر لیں۔ ماتحت کے ساتھ مداراتی برتاؤ کی تاکید کی ہے پیغمبر اعظم نے خطبہ شعبانیہ میں۔ ہوں گے ہمارے سماج کے ایسے افراد جو کمپنیز کے مالک ہوں گے، جو ڈائریکٹر ہوں گے، جن کی اپنی دکانیں ہوں گی، دکانیں نہیں کھل رہی ہیں، لیکن دھیان رہے ان کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو ان کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، ماتحت کا مکمل خیال بھی رکھنا ہے۔ پھر پیغمبر نے صلہ رحم کی ایک بار پھر تاکید کی ہے، مستحبات کی انجام دہی کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ واجبات کو انجام دینے کی تاکید کی ہے۔ اور ایک اہم چیز جو بہت آسان ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کو تحفہ درود و صلوات بھیجنا چاہیے، نبی اعظم کی خاص تاکید ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی تاکید کی ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان ماہ رمضان میں ایک آیہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اسے ختم قرآن مجید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا لوگ پیسوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے تعلقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر خراب ہو جاتے تھے، لیکن ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑے دولت مند کووڈ-19 کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ جہاں ایک طرف مالداروں کی جیبوں پر حملہ ہوا ہے، وہیں غریبوں کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور دنیا نے سمجھ لیا یقیناً عاقبت بخیری کی دعا ہی سب سے اہم موضوع ہے۔ حرام سے دور رہنے کی نبی اعظم نے تاکید کی، اور خطبے کے آخر میں پیغمبر اعظم نے گریہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ کائنات کا شقی ترین انسان اے ابو الحسن
اے علی مرتضیٰ تمہیں قتل کرے گا۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان کا ولایت امیر کائنات سے بڑا گہرا ربط ہے۔ میں ابتدائے ماہ مبارک رمضان میں ہی اپنے سننے والوں سے، ان دروس میں شرکت کرنے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایام عزائے امیر کائنات کے موقع پر مجالس کا اہتمام اگر امام بارگاہوں میں نہیں کر پا رہے ہیں، اور واقعاً موجودہ دور میں WHO ہو یا پھر دیگر ڈاکٹرز اور ماہرین طب کے اپنے ہدایات ہوں، ملک کے اپنے قوانین اور مقررات ہوں، ان ماہرین طب کے اگر مقررات ہیں اور ان کے ہدایات ہمارے شامل حال ہیں، ہم اگر مساجد اور امام بارگاہوں میں مجلسوں کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین کی شہادت کے ایام میں پڑھیں امیر المؤمنین کے ارشادات و فرمودات کو، سیرت امیر المؤمنین کا مطالعہ کریں۔ یقیناً دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں خطبہ شعبانیہ کے محتوا سے آپ کسی حد تک آشنا ہوئے ہوں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام سننے والوں سے، اگر خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں یا جو مواد اور جو محتوا اور جو موضوعات آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اس بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور رابطہ کیجئے، اپنے سوالات آپ ارسال کیجئے، انشاءاللہ علماء کرام ضرور رہنمائی کریں گے۔ خود بھی ان دروس میں شریک ہوئیے اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو بھی ان دروس میں شرکت کی دعوت دیجئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ماہ صیام میں کی جانے والی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔